اب سچوں کے ساتھ ہونا یہ خدائی حکم ہے، حالانکہ وہاں پر ڈائریکٹ یہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ فرما دیا تو کافی، اللہ سے ڈرو، اب وہ اپنے اطلاق کے اعتبار سے ان کے سارے احکام کو شامل ہو جائے گا، لیکن فرمایا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو صادقین ہیں اور یہ جو صدیقین ہیں اور یہ جو صالحین ہیں، ان کا بطور خاص ایک مقام و مرتبہ ہے اللہ کی بارگاہ میں، جس کی وجہ سے ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنے اور ان کے ساتھ ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ بلکہ قرآن پاک کے اندر یہاں تک فرمایا گیا، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ایک یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ اے لوگو اگر تم قرآن پہ ایمان لاؤ گے تو ہدایت پا جاؤ گے، بات سچی ہے، کوئی شک نہیں، قرآن پہ ایمان لاؤ گے تو ہدایت پا جاؤ گے، اور یہ قرآن میں بہت ساری جگہوں پر ہے بھی، یہ آیت بھی ہے بہت، یہ مفہوم بہت ساری جگہوں پر ہے، لیکن یہاں فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا، اگر یہ لوگ ویسا ہی ایمان لائیں جیسے اے صحابہ تمہارا ایمان ہے، یہ جو جن منافقین کا تذکرہ ہو رہا تھا، فرمایا اگر یہ بھی ویسا ہی ایمان لے آئیں جیسے اے صحابہ تم ایمان لے کے آئے ہو تو یہ ہدایت پا جائے۔ تو اب ان کو جو ترغیب دی گئی وہ فرمایا کہ ایمان ان صالحین جیسا لے کے آنا ہے، ایمان ان نیک لوگوں جیسا لے کے آنا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بطور ایگزامپل کے بیان کرتا ہے، بطور مثال کے ان کو بیان کیا کہ ایسا ایمان مطلوب ہے، یہ والا طریقہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، یہ والا طریقہ تم سے چاہیے۔ اچھا، اسی طرح قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے سب سے مقرب اور سب سے افضل رسول ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کیا ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نبیوں کا تذکرہ فرمایا، نبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ، یہ سب وہ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت عطا فرمائی۔ اب فرمایا فَبِہُدَاہُ مُقْتَدِہ، ان کی ہدایت کی اے نبی تم بھی پیروی کرو۔ تو نبی پاک علیہ السلام کو بھی مثال کے لیے پچھلے نبیوں کا بیان کیا گیا کہ یہ وہ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت عطا فرمائی، آپ ان کی ہدایت کی اقتداء کیجیے، اور نبی پاک علیہ السلام کا تو ان کی اقتداء کرنا ان کے شرف میں اضافے کا ذریعہ تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پچھلے نبیوں کے طریقوں پر چلے تو ان کے لیے یہ ایک قسم کی تصدیق ہے، یہ انڈورس کرنا ہے ان کے طریقے کو کہ وہ درست ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام کو یہ فرمائے گا تو ہمارے لیے کیا حکم ہو۔ اچھا، اسی طرح قرآن پاک کے اندر ہے، فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اے بندے پیروی کر اس کے راستے کی جو میری طرف رجوع کرنے والا ہے۔ تو یہاں ڈائریکٹ دوسرا لفظ بھی بیان ہو سکتا ہے کہ پیروی کر رجوع والے راستے کی، لیکن فرمایا پیروی کر اس کے راستے کی جو میری طرف رجوع کرنے والا ہے۔ تو یہ بطور خاص بار بار ان کو بیان کرنا، بار بار ان کو بیان کرنا، اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک اہمیت ہے، اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام و مرتبہ ہے، ان کو اپنانا، ان کے طریقے پر چلنا اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ یہ